ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین مرزا مہدی علی خان، مرزا محمد علی خان، میر عباس حیدر کاظمی، میر اقبال حیدر کاظمی، رحیم النساء بیگم، عذرا کاظمی، سید اختر حسین شاہ، سید محمد علی شاہ اور جمیع منظورین منظورات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحہ وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنظورين مرزا مہدی علی خان، مرزا محمد علی خان، میر عباس حیدر کاظمی، میر اقبال حیدر کاظمی، رحیم النساء بیگم، عذرا کاظمی، سید اختر حسین شاہ، سید محمد علی شاہ۔ اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين واخلف على اهلهم في الغابرين واجعلهم عندك فيه اعلى عليين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی
فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صلوات۔ قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں 1437 ہجری کے عشرہ چہلم، عشرہ اربعین، عشرہ زینبیہ کی شب اربعین میں آج بعنوان سیرت معصوم نویں مجلس حسین علیہ السلام ہے، اور ہم نے 8 دن مسلسل آپ کی خدمات عالیہ میں قرآن مجید کی سپورٹ سے اور تھوڑی سی احادیث کی آمیزش سے یہ ثابت کیا کہ معصوم کی سیرت ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے لیے گائیڈنس کا ذریعہ بھی ہے، خاتمہ علی الخیر کا سبب بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، اور ہدایت کے سارے اسپیکٹس اسی وقت تک پورے ہو سکتے ہیں کہ ہم معصوم کی سیرت کے ساتھ اپنی سیرت کو ملاتے ہوئے چلیں۔ علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ کی پریزنس میں آغا شاعر اہل بیت عصمت و طہارت محمد علی وفا صاحب کی موجودگی میں، ہمارے برادر بزرگ تقی بھائی کی موجودگی میں، راجہ احسان علی صاحب، ذاکرین، مرثیہ خان حضرات، سادات و مومنین مومنات کی موجودگی میں آج جب ہماری گفتگو نویں مرحلے میں آ رہی ہے تو ماشاءاللہ کچھ رزلٹ ہم 8 مجالس میں نکال چکے ہیں، اور آج اور کل کی مجالس میں جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ سمجھانے میں بہت مشکل نہیں ہوگی۔ تقریباً 11,500 سال پہلے ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ انسانیت کی کل عمر 11,500 سال ہے۔ اس میں 1,24,000 انبیاء آئے، 2 بطول بیویاں آئیں، 12 امام آئے، سینکڑوں اوصیاء بلکہ ہزاروں اوصیاء رسول آئے، اور ان گنت کاؤنٹ نہ ہونے والے فرشتے آئے بھی اور آتے بھی رہیں گے۔ ہم نے کل کی گفتگو میں یہ طے کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آج میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دین آدم سے منسوب کیوں نہیں، دین نوح سے منسوب کیوں نہیں، دین موسیٰ سے منسوب کیوں نہیں، دین عیسیٰ سے منسوب کیوں نہیں۔ آپ کرسچن اور جیوز کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں ابراہمک ریلیجن، ریویلڈ ریلیجن، آسمانی مذاہب ابراہمک کیوں ہے، ابراہیمی مذاہب کیوں ہے، دین ابراہیم کیوں ہے۔ حتیٰ کہ حضور کو بھی کہا کہ آپ بھی جس دین پہ چلے وہ دین ابراہیم کا ہے، حالانکہ حضور حضرت ابراہیم سے افضل ہے۔ تو کوئی تو خاص وجہ رہی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین کہا گیا۔ دین کی نسبت شریعتیں 5 ہیں مگر دین ایک رہا۔ دین صرف ایک کیوں ہے؟ تو جو میں سمجھا ہوں اس میں یہ نظر آتا ہے ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفہ، اور ابراہیم کے بارے میں کہا ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولکن کانا حنیفا مسلما، ما کانا من المشرکین بھی کہا،
वलम यको मिनल मुशरिकीन भी कहा कि वो मुशरिक न थे, वो यहूदी न थे, वो नसरानी न थे, वो बुत परस्त न थे, वो उम्मत कानित थे। ये सब चीजें तो अपनी जगह हैं। वो खलील थे, उलिल अज़्म थे, साहिब शरीयत थे। उन्होंने आतिश नमरूद में जाकर जरा बराबर हिचकिचाहट महसूस न की। उन्होंने बुतों को तोड़ने के वक्त जरा बराबर कोई खतरा महसूस न किया। उन्होंने आजर के साथ टक्कर ली, वक्त के जाबिरों जालिमों के साथ टक्कर ली। वो खलील खुदा थे, वो मेहमान नवाज थे, वो जिक्र खुदा कसरत से करते थे। ये सारी बातें तो हैं, कहीं न कहीं सिमिलर दूसरों में भी मिल जाएंगी। ये क्या खास वजह है कि दीन की निस्बत दी है इब्राहिम से? तो मैं तो एक ही बात समझा हूं कि ये पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ने कहा व इन्न मिन शियत ही ल इब्राहिम, क्योंकि शियत शुरू हुई है इब्राहिम से, दीन का आगाज व निस्बत है इब्राहिम से। तो अब जो शिया है उसके मजहब के बारे में तो किसी को पूछना नहीं चाहिए। उसके इस्लाम के बारे में तो कुरान का सर्टिफिकेट है। कुरान कह रहा है वो हनीफ थे, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो मुस्लिम थे, वो कानित थे, कुनूत वाले थे, वो यहूदी न थे, वो नसरानी न थे, वो मुशरिक न थे, बुतपरस्त न थे। और एंड में कहा व इन्न मिन शियतिही ल इब्राहिम। गोया समझाना तो यही था कि जो शिया होता है वो दीनदार भी होता है, मुशरिक भी नहीं होता, यहूदी भी नहीं होता, क्रिश्चियन भी नहीं होता, काफिर भी नहीं होता। अपने इस्लाम की खैर मनाइए, कुरानी मजहब वालों के इस्लाम के बारे में फतवा देने की कोशिश न कीजिए। गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये उसवा हसना हमारे लिए एप्लीकेबल है। और फिर हम देखते हैं उनके बाद जो अंबिया आए उनकी सीरत देखिए जरा। सीरत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इल्म नबूवत से जानते हैं कि बेटा जिंदा है। ये इल्म है, जरा भी शक नहीं है कि बेटा मर गया है। यूसुफ, बाकी बेटे 11 मौजूद हैं। इन्नी राय तो अहदा अशरा कौकबन व शम्सा वल कमरा। ये हजरत यूसुफ ने जो कहा था कि मैंने 11 सितारे देखे हैं और शम्स को देखा है और कमर को देखा है और साजिदीन देखा है, सजदा करते हुए इन सब को देखा है। तो ये तो यकीन है कि बेटा जिंदा है। मगर कुरान अजब रूलिंग देता है, इतना रोए उस जिंदा बेटे के लिए कि वब यव्वत आईना हो मिनल हुज़्न, उनकी आंखें पथरा गई। तो अब ये न कहना कि जिंदा के लिए रोना बिदअत है, जिंदा ही को तो रोना सुन्नत अंबिया है। तो अब जरा मुलाजा फरमाते चलें कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हमारे लिए कुरान मजीद से, सीरत मासूम से रिजॉल्व हो गया कि मासूम है याकूब अलैहिस्सलाम, मासूम के लिए रो रहे हैं। इतना रो रहे हैं कि तल्लाह तफ्ताओ तस्कुरो यूसुफा, ताना दिया बेटों ने कि ये क्या स्टाइल बना रखा है बाबा, जब देखो यूसुफ यूसुफ। तो ये पुरानी फिक्र है, ये आप घबराया ना करें। जब देखो हुसैन हुसैन, मजलूम के मुखालिफ कहा ही करते हैं कि जब देखो मजलूम मजलूम। अल्लाह है माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे।
تو آپ ذرا ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص طور پہ مرزا فیملی کے مرحومین کی مغفرت ہو، کاظمی فیملی کے بھی مرحومین کی مغفرت ہو، آپ سب حضرات و خواتین کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، آپ سب کا خاتمہ علی الخیر ہو۔ 9ویں روز یہ بہترین سیرت معصوم ہمیں مل گئی کہ وہ جو جہلس تھے، وہ جو حاسد تھے، وہ جو تھے سگے بھائی، یعنی بھائی تھے، ظاہر پدری مادری کی بات یہ اس میں شریعت میں نہیں ہوتی، بھائی تھے، وہ بھائی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک باپ کے بیٹے تھے اور انہوں نے جیلسی کی ہے۔ تو اب یہاں کون سمجھائے ان لوگوں کو کہ اگر معصوم کے ساتھ بھائی بھی جیلسی کرے تو جب وہ بخشا نہیں جاتا تو معصوم کے ساتھ غلام زادہ جیلسی کرے، اس کی توبہ کیسے قبول ہو جائے؟ سلامت۔ یہ جو برادران یوسف تھے، یہ حسد نے ان کو برباد کر دیا۔ ایک سیرت اور سمجھ میں آ گئی، آج سمجھ لیجئے گا۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان کے پاس دودھ کی طرح بہت زیادہ دودھ ہو ایک ڈرم میں، اور اس میں ذرا سی سوئی کی نوک کے اوپر وائن ڈال دی جائے تو سارا کا سارا ڈرم یوسیج کے قابل نہیں رہتا، سارا نجس ہو جاتا ہے، سارے ڈرم تک، سارے دودھ تک تو وہ قطرہ پہنچتا بھی نہیں ہے۔ مگر قانون یہ ہے شریعت کا کہ سارا کا سارا ڈرم، اس وقت سارا کا سارا دودھ نجس ہو گیا، جتنے چاہے آپ اعمال کر لیں، اگر ذرہ برابر حسد آ گیا، نہ نماز نظر آئے گی، نہ روزہ نظر آئے گا، نہ قرآن کی تلاوت نظر آئے گی، ساری انویسٹمنٹ فیل ہو جائے گی ایک حسد کی وجہ سے۔ اور یہ ڈائبٹیز کی طرح حسد وفادار بیماری ہے۔ یہ ساتھ جاتی ہے، جب رشتہ دار بھی جہاں نہیں جاتے یہ وہاں تک ساتھ جاتی، وفادار ہے بالکل۔ اور آپ کے میرے مولا نے تو فرمایا، مولا کائنات صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں، الحسد کصدع الحدید، حسد لوہے کے زنگ کی مانند ہے۔ زنگ رست جب تک لوہے کو ختم نہیں کر دیتا، لوہے کی جان نہیں چھوڑتا، جب تک حسد انسان کو برباد نہیں کر لیتا، جان نہیں چھوڑتا۔ میں نے تو اپنے مولا کا یہ ارشاد بھی پڑھا ہے کہ حاسد کو جلانے کے لیے جہنم کی ضرورت نہیں، وہ اپنی جلائی ہوئی آگ میں جل کے راکھ ہوتا رہتا۔ آدم کی سیرت سے ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ وہ جو 40 ہزار سال کا ایک سجدہ کیا کرتا تھا، جس کو ایلیویٹ کر کے زمین سے اٹھا کر ناریوں سے ہٹا کر نوریوں میں بٹھا دیا تھا، ابا واستکبر، اس سے 2 غلطیاں ہوئیں۔ ایک اس نے انکار کیا، دوسرا اس نے تکبر کیا۔ انکار کس کا کیا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے تو نے بنایا ہے نار سے، اسے بنایا ہے مٹی سے، تو جو اسٹرکچر پہ جائے نسبت پہ نہ جائے وہی تو ابلیس ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. جو میٹریلسٹک ہو اور اسپرچول نہ ہو اسی کو تو ابلیس کہتے ہیں. کانا من الکافرین، وہ ظاہر ہے کہ یہ جو کانا من الکافرین کہا یہ بھی قدر تیقن کی منزل ہے، ورنہ اگر کافر ہوتا تو پھر بزم میں کیوں بٹھایا جاتا؟ اس وقت تو کافر نہیں تھا، جب سجدے کر رہا تھا تو کافر نہ تھا. یہ سارے سجدے، ساری عبادتیں رائے گاں ہو گئی دو وجہوں سے. ایک ابا کی وجہ سے، ابا کا مصدر بنتا ہے ابا یعنی انکار. اس نے ڈینائی کیا تھا. کس کو ڈینائی کیا؟ نہ اللہ کو ڈینائی کیا، نہ اس نے بیت المعمور کو ڈینائی کیا، نہ عرش کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ اللہ کی رحمت کو. اس نے کسی چیز کو ڈینائی نہیں کیا، نہ اس کی خلاقیت کو، نہ رزاقیت کو. اس نے ڈینائی کیا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے وسیلے کو، خلیفے کو. تو ایمان سے بتائیں، خلقہ من تراب آیت پڑھ چکا ہوں. آدم کا سٹرکچر یہ ہے کہ وہ تراب سے پیدا ہوئے ہیں. تراب کے سامنے اکڑنے والا تو اتنا بڑا عابد ہو کے شیطان بن جائے اور وہ تراب سے لڑنے والے امیر المومنین بنتے رہے. تکبر عزازیل را خار کرد، بے زندان لعنت گرفتار کرد. شیطان کا فارسی میں نام ہے عزازیل، درس میں ہبرو ہے. عزازیل کو، ابلیس کو، شیطان کو تکبر نے برباد کیا، اور وہ جو لعنت اللہ علیہ بنا تکبر کی وجہ سے بنا. تو ایک پرنسپل یاد رکھ لینا، رحمت اللہ علیہ میں رہنا، لعنت اللہ علیہ کے کیمپ میں کبھی نہ جانا. تکبر انسان کو رحمت خدا سے نکال کر لعنت کی منزل میں لے جاتا. کبھی تکبر نہیں کرنا. اللہ کی طرف سے ارشاد ہے حدیث قدسی میں، الکبر ردائی، تکبر میری میراث ہے، میری ملکیت ہے. جو تکبر کرتا ہے وہ میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے. بہت بڑی بری بیماری ہے تکبر. اور تکبر، حسد، عجب، خود پسندی، ہم چما دیگر نیست، یہ وہ بیماریاں ہیں جو پتہ بھی نہیں چلتی. آپ گئے ٹیسٹ کرانے، روٹین کا ٹیسٹ، ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو ڈائبٹیز ہو گئی. آپ ڈاکٹر سے لڑ رہے ہیں ہم تو ہٹے کٹے ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہٹو کٹو ہی کو تو ہوتی ہے. تو آج بات سمجھ لیجئے گا، اکثر لوگوں کو عجب کا مرض لگ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. تکبر کا مرض لگ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. حسد کا مرض لگ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. تعصب کا مرض لگ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. نمیمہ چغل خوری کا مرض لگ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. شوخی اور مذاق میں جھوٹ بولنے کا لگ جاتا ہے، چسکا لگ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. اسی لیے شریعت نے تضاحک کے لیے، تعجب کے لیے، یا ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کے لیے بھی جھوٹ سے منع کیا ہے. آج جوک میں جھوٹ بولو گے، کل سیریس بولو گے. اگر آج مکروہ بھی تھا تو کل تو حرام ہونے والا ہے. اس چیز سے اوائڈ کرو جس کی عاقبت حرام ہے. یہ سیرت معصوم سے سب پتہ چل رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام
کے بیٹے ہیں اور ان بیٹوں نے اپنے ہی بھائی کو چاہ میں ڈال دیا. اللہ کی ذات نے جبریل سے کہا، الفاظ ہیں یا جبریل، یہ حدیث قدسی ہے، یا جبریل ادرک یوسف، اے جبریل یوسف کو پہنچ. ادرک سمجھتے ہیں نا، ادراک جو آپ کہتے ہیں نا، ادراک، یہ اردو میں ادراک نہیں ہوتا، فلاں صاحب کی فکر ادراک، ادراک درک، پہنچنا، رسائی، پہنچ. فارسی میں کہتے ہیں بیرس. جبریل بیرس میں یوسف، پہنچ، اپروچ کر، پہنچ. اللہ نے حکم دیا. کب دیا حکم؟ جب یوسف چل چکے ہیں. سمجھو رہے، دیر کتنی لگتی ہے کنویں میں گرنے میں؟ دیر کتنی لگتی ہے؟ چند لمحوں کی تو بات ہے. اللہ نے اس وقت حکم دیا، ادھر سے یوسف چلے ہیں. کہا کہ ہماری خدائی پہ حرف آئے گا اگر یوسف کا کرتا بھی ٹچ کر گیا پانی پر. سمجھو رہے. دیکھیں یہ ہے انسان خود کو اس منزل پہ پہنچائے کہ اللہ اپنی پریسٹیج کا مسئلہ بنا لے اس کو بچانے کو. سبحان اللہ. میری پریسٹیج. ادرک یوسف، جبریل جا کے ہمارے یوسف کو بچاؤ. اب کتنی ظاہر ہے کہ اگر اتنا تو بتایا ہے کہ کنویں میں ہے، یہ بتانے کا تو وقت ہی نہیں ہے کہ کون سے کنویں میں ہے. چشمے زدن سے پہلے جبریل نے پہلے دنیا عرب کے سارے کنویں چیک کیے اور جس کنویں میں یوسف جا رہے تھے کرتے کے ٹچ کرنے سے پہلے اپنا پر وہاں رکھ دیا. تو آپ نے دیکھا کتنی سپیڈ ہے شاگرد کی مدد کرنے میں. تو جب شاگرد کی یہ سپیڈ ہے تو استاد کی کتنی سپیڈ ہوگی؟ عزیز مصر بن گئے. کنویں سے بھی نکال لیے گئے، الزامات سے بھی بچا لیے گئے، زندان سے بھی نکال لیے گئے، عزیز مصر بن گئے. انسان کی اگر فکر سالم ہو، توکل اللہ پہ ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے. ان مع العسر یسرا، دھکوں کے بعد صحیح آسانی ضرور ملتی ہے. یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ دھکے کھلائے اور راحت نہ دلوائے. سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے آپ. عدل کے خلاف. عزیز مصر بن گئے. سبحان اللہ. کس منزل پہ پہنچے؟ عزیز مصر. اور جب رہائی ہونے لگی 7 سال کی قید تھی، 7 یا 9، دو تفسیریں ہیں. یہ آپ کے جو مولانا مشتاق حسین شاہدی ہیں جو یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے 7 سے 9، کم سے کم سمجھ لیں 7 سال. 7 سال قید تھی، رہا ہونے والے تھے. وہ خواب یاد ہوگا، آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے، خواب دیکھا. 2 نے خواب دیکھا، تعبیر بتائی. ایک سے کہا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، دوسرے سے کہا تم تو وہاں بادشاہ کے خادم بن جاؤ گے. اور ساتھ ہی ایک پرچہ بھی اپنا لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے نبی مدد طلب کر رہا ہے غیر سے، اور کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا عزیز کو بتا دینا کہ ایک میں بھی بے قصور یہاں موجود ہوں. مزاج قدرت پہ یہ اتنا 70 کے اولا بھی ناگوار گزرا، ہمارے غیروں سے سفارشیں کرا رہے ہو. بچانے والے تو ہمیں، چاہتے تو ہم نے نکالا تھا، اور اب تو قید رہا ہونے والی تھی.
جبریل آئے، جبریل نے آ کر ایک تازیانہ مارا زمین پہ، زندان کی زمین پہ، زمین پھٹ گئی۔ 7ویں طبق میں ایک بہت بڑا پتھر دیکھا، صاف شفاف پانی کے اندر، اس کے اندر ایک انسیکٹ تھا، انسیکٹ۔ کہا اللہ پوچھتا ہے کہ چاہ سے کس نے نکالا تھا؟ کہا اللہ نے۔ آج زندان سے رہائی کس نے دلوانی تھی؟ کہا اللہ نے۔ خوبصورت کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اب تک حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے۔ اللہ یہ پوچھتا ہے، یہ یوسف یہ بتا کہ اس پتھر کے اندر اس انسیکٹ کو رزق کون دیتا ہے؟ کہا اللہ دیتا ہے۔ اللہ یہ شکایت کر رہا ہے، یوسف اگر ہم اس انسیکٹ کے حالات سے بے خبر نہیں تو کیا تم جیسے نبی کو چھوڑ دیتے؟ شاباش شاباش، جیتے رہو جیتے رہو۔ توکل کچھ سمجھ رہے ہیں؟ توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ نے اے یوسف سفارشیں وہاں سے کرانی شروع کر دی، تو یہ ترک اولا جو ہوا کا سزا یہ ہے کہ 7 سال آج مکمل ہوئے ہیں، اب 7 سال اور جیل میں رہو۔ ایسے سزا ملتی ہے پیاروں کو۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو اس سے پیار نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے امام کا یہ جملہ پڑھا ہے کہ اذا ابتلا عبدا، اگر اللہ کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ عذاب ہے، لیسمع تضرعا، اللہ کو لذت محسوس ہوتی ہے کہ مصیبت میں یاد تو مجھے ہی کرے گا نا، ٹوٹ کے جب مجھے یاد کرتا ہے پھر کوئی آپشن نہیں رہتا معاف کرنے کے علاوہ۔ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ بمصیبت لیسمع تضرعہ، جب کسی کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ چیخ و پکار کرے اور اللہ لذت محسوس کرے کہ میرا بندہ مشکل میں مجھے چھوڑ کر میرے غیر کے پاس نہیں جا رہا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام سے ادھر تو یہ ہوا، اور ادھر یوسف کا کردار دیکھیں، جب عزیز مصر بن گئے تو بھائی آئے ہیں، کچھ پیسہ لائے، پیسے کی گندم لینی تھی، کنعان میں قحط پڑ گیا تھا، مصر سے گندم لینے آئے، جب وہ گندم دی تو ساتھ میں وہ دولت جو تھی، اس زمانے کی جو دولت تھی وہ بھی لپیٹ دی۔ جیسے اپنے بابا کے پاس پہنچے، وہ حاسد، ذرا غور کریں، وہ حاسد جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کی اصل پونجی بھی واپس کر دی، تو کہنے لگے یا ابت بابا حاضہ بضاعتنا ردت الینا، یہ کتنا کریم عزیز ہے، اس نے تو ساری دولت بھی واپس کر دی اور دانے بھی دے دیے۔ ذرا غور کریں، ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی کنویں میں بھی ڈالے تو اس کو کنویں میں ڈالنے کی آپ فکر نہ کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے جیسے یوسف کی آفاقیت بلند ہو گئی۔ ہمارے پاس تو تپے بیٹھے ہیں لڑنے کے لیے۔ آج ریسٹورنٹ میں ایک آدمی مجھ سے لڑتے لڑتے مشکل سے بچا ہوں میں، آج کی بات ہے، 3 گواہوں کے سامنے لڑے ہی جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں بہت کمزور آدمی ہوں خدا را، اور وہ چڑھتا ہی جا رہا ہے، تو پھر آنکھیں دکھانی پڑ گئی اس کو بھی، تب جا کے خاموش ہوا۔ ہمارے ملک کے لوگ ایسے ہیں کہ جب تک آپ آنکھیں نہ دکھائیں تو پھر یہ خاموش نہیں ہوتے، عجیب تپے بیٹھے ہیں بدلہ لینے کے لیے۔
کچھ بھی نہیں کیا کسی نے، پھر بھی اندر سے تپے بیٹھے ہیں ریونج لینے کے لیے، ان کی زندگی کا چراغ بجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو آذوقہ حیات عطا کر کے شرافت کی معراج بتا دی۔ یہ ظرف چاہیے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال۔ ادھر جب آئے ہیں تو لا تثریب علیکم اليوم، دو جگہ یہ ہوا ہے۔ ایک یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہہ دیا کوئی بدلہ نہیں لوں گا، ایک حضور نے کہا خاندان یزید سے کہ تمہاری ساری شرارتوں کا بدلہ نہیں لوں گا۔ دیکھیں آپ ذرا غور فرمائیں، یعنی معصوم کی سیرت دیکھیں، معصوم منتقم مزاج کو نہیں کہتے، معصوم عفو در گزر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے وجود کے اندر قسمت کی خوشبو لائیے، خاندان یزید کا انتقام نہ لائیے، یہ ضرورت ہے ہمیں اس امر کی۔ ادھر لا تثریب علیکم اليوم، کوئی انتقام نہیں ہوگا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا ہمارے بابا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرہ، یہ یوں کرو کہ یہ میرا قمیص پیراہن شرٹ، یہ قمیص لے جاؤ اور بابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا، آنکھوں میں بینائی آ جائے گی۔ ایمان سے بتائیے افضل یعقوب ہے یا یوسف؟ بولتے نہیں، یعقوب ہے نا، باپ ہے، تو باپ اپنے پیراہن سے شفا کیوں نہیں لیتا؟ یہ مظلوم کا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ افضل ہے حضور، افضل ہے علی، افضل ہے فاطمہ، افضل ہے حسن، خاک شفا صرف حسین کی ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا والقوہ علی وجہ ابی، اور فلما فصلت العیر، پوری ڈیٹیل میں جائیں، فلما ان جاء البشیر، وہ جو بشیر آیا اور اس نے ایسے ہی کیا، اس نے کرتا ڈالا، ارتد بصیرہ، اور اللہ نے یعقوب نبی کو شفا دے دی۔ اب نہ کہنا کہ نسبت بدعت ہے، نسبت تو شفا ہے۔ اگر کسی دل کے مریض کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو یعقوب کی سیرت سے سیکھے، کربلا آنے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا سے پہلے یہ ثابت ہے کہ مظلوم کی نسبت میں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کریکٹر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا انی اشم ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، آ رہا ہے کرتا، چلا ہے کرتا مصر سے، اور حضرت یعقوب بیٹھے ہیں آنکھوں کے بغیر، آنکھیں نہیں ہیں، وہ بیٹھے ہیں کنعان میں، اور کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا نبی کا شامہ اور ہے، امت کا شامہ اور ہے۔ جو چیز نبی کے بیٹے محسوس نہیں کر رہے، معصوم محسوس کر رہا ہے۔ تو جب نبی کے بیٹے نبی جیسے نہیں ہیں تو گناہگار امتی نبی جیسے کیسے ہو جائے گی؟ آخری بات سن لیں اور اجازت لیں، کل انشاءاللہ دن میں پھر سم اپ کریں گے۔ ہاں بسم اللہ لے آئیے، پہلے ذرا والنٹیئرز آ رہے ہیں، ذرا مہربانی فرمائیے ڈونیشن دیجئے، ڈے ٹو ڈے جو ایکسپینسز ہیں اس کے لیے تو اصولاً کہنا ہی نہیں چاہیے، خود ہی ماشاءاللہ آپ اتنے فیاض ہیں، نیک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے پہلے بھی بہت دیا ہے اور بھی مزید مہربانی فرمائیے، کیونکہ کل تو ظاہر ہے چیلم کی مجلس ہے، کل ہم ڈونیشن نہیں کریں گے۔ تو اب تمام حضرات و خواتین میں بھی گزارش ہے، کوئی 2-3 بہنیں ہماری والنٹیئر بن جائیں، اور اب ہماری بہنوں سے تو بھائیوں سے بھی زیادہ ڈونیشن ہمیشہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مرومین کی مغفرت فرمائے۔
آپ سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہو، اور یہ رننگ اکاؤنٹ بنے آپ کے مرحومین کے لیے جو آپ حسینیہ مسجد میں، عزا خانہ زہرا میں، شب چہلم میں، سیدہ زینب علیہ السلام کے عشرے میں اور امام حسین کی یاد میں منائے جانے والے اس عشرے میں آپ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ ذرا دل کھول کے مہربانی کیجئے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ماشاءاللہ جن لوگوں نے پلجز کیے تھے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دیں، تاکہ جو عزا خانہ زہرا آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے، تھوڑا بہت کام باقی ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں، تاکہ وہ ٹارگٹ بھی پورا ہو جائے، اور مولانا والا جو کمرہ ہے انشاءاللہ اس کو مولانا والے اپارٹمنٹ کو سسٹرز کو دے دیا جائے گا تو اور بڑا حال ہو جائے گا۔ آج کچھ علماء کرام آئے تھے مجھے ملنے کے لیے، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہنوں کا جو حال ہے وہ چھوٹا ہے، تو انشاءاللہ بہنوں کا حال بڑا ہو جائے گا۔ سامنے ایک یونٹ آ گیا ہے، وہ بھی لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، تعاون فرماتے رہیں۔ دامے درہمیں سخن قدم امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب علیہ السلام، ہم سب کی اللہ کی ذات سے سفارش فرمائیں۔ ہاں انشاءاللہ جی اس کا بالکل کریں، صحیح۔ ہاں واش روم کا یہ ایک ایمرجنسی آ گئی ہے تو اس میں پلیز جی ہاں مہربانی فرمائیے۔ واش روم کے لیے 2500 کا خرچہ ہے، کوئی ایک آدھ مومن ہی مہربانی کر دیں، ماشاءاللہ بہت پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں، 2500 تو کچھ نہیں ہے، $2500 ایک آدھ مومن ہی دے دے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت بڑی یہ پرابلم آ گئی ہے، یہ بہت بڑا بلاکیج ہے، تو اس میں جب تک ہم پروفیشنل اس کو نہیں بنائیں گے تب تک یہ آگے سلسلہ نہیں چلے گا۔ اللہ کا گھر ہے، مسجد بنائی ہے تو مسجد کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اور جو انکنوینئنس ہوئی ہے ہم اس کے لیے بھی معذرت چاہتے ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ تقریر تمام ہو رہی ہے، صرف ایک جملہ آج سن لیں، پھر کل باقی آپ کی خدمت میں گزارشات آئیں گی۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم نے سیرت معصوم میں ابھی تک تو سابقہ انبیاء ہی کا چیپٹر مکمل نہیں کیا، ہم ابھی تک تو اپنے 14 معصومین کی طرف تو آ ہی نہیں سکے، مگر پھر بھی بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آج ایک ایشو بہت بڑا حل ہو جائے گا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک سیرت کا ذکر ہے، ذرا یہ سن لیجئے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا کہ تم نے تو سابقہ انبیاء کو دیکھا ہوا ہے نا، ایسے کرو سابقہ انبیاء کی شبیہیں بنا کر میرے دربار میں سجا دو۔ تو شبیہ کا بنوانا بھی نبی کی سیرت ہے، معصوم کی سنت ہے۔ معصوم شبیہیں بنوا رہا ہے، اپنے دربار کو ڈیکوریٹ کروا رہا ہے، تو جب معصوم کا دربار ہوگا اور شبیہیں بنائی جائیں تو یہ سیرت معصوم ہے، سیرت غیر معصوم نہیں۔ تو تم ایک تو یہ کام کر دو، محاریبہ جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے، محراب جو تھے سابقہ انبیاء کے، ان کے محرابوں کی پکچرز بھی بنا کے لے آؤ، ڈرا کر کے، گویا محرابوں کی پکچرز کا بنانا بھی جائز ہے۔ تماثیل کہتے ہیں شبیہ کو، شبیہوں کا بنانا بھی جائز ہے۔ اور محاریبہ و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ سلیمان نبی کہنے لگے میں جب ذکر کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دربار میں آنے والے ذکر کے بعد بھوکے پیاسے نہ جائیں، بڑے بڑے پیالے لے آؤ کہ ہزار ہزار کا شربت بنایا جائے، بڑی بڑی دیگیں بنا کے لے آؤ کہ ہزار ہزار کا کھانا پکایا جائے۔ تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، آپ کہتے تھے عزاداری کا ثبوت قرآن سے بتائیں، ہم نے تبرک کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ معصوم کے دربار میں جب پاک ذکر ہوتا ہے تو کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے۔ اور آج بانی مجلس کی خواہش ہے کہ سیدہ زینب کے بارے میں، ظاہر ہے یہ دن ہی سیدہ زینب کے ہیں، تو میں 5 جملے سیدہ زینب کے بارے میں پڑھوں گا آج کی مجلس میں۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ کائنات میں القاب جو ہے نا، بی بی کے القاب، میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، میں نے 15 لقب لکھے ہیں بی بی زینب کے، جن میں سے ایک ہے محرومۃ المسرت، جسے کبھی خوشی نہ ملے۔
اور ایک تو عام ہے ام المصائب. ان کی ماں کا بھی لقب ام المصائب نہیں ہے، مصائب کا مرکز. بی بی زینب کے القاب میں کئیبہ، حزینہ، دکھ والی، رنج والی، عجیب القاب ہے. اور ایک جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا قیامت کا جملہ ہے. حمید بن مسلم کے جملے ہیں کہ جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا تلہ زینبیہ پر زینب کبھی اٹھتی تھی، کبھی بیٹھ جاتی تھی. میں قریب پہنچا، میں نے کہا بی بی رسول زادی یہ کیا اضطراب ہے؟ کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں. فرماتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا. حمید کے جملے ہیں، میں ادھر سے نکلا، میں شمر کے خنجروں کو گننے کے لیے قریب پہنچنا چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا کربلا کی زمین ہل رہی تھی. کربلا کی زمین کو زلزلہ آ گیا. میں واپس پلٹا، میں نے کہا اب زینب کیا کہہ رہی ہے کہ زمین ہل گئی. اب زینب کے یہ جملے تھے، بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی، میں چادر اوڑھ کے چلی جاتی اور کہتی بابا کے شیعوں تمہارے مولا کا بیٹا بھوکا پیاسا یکا و تنہا ذبح ہو رہا ہے، کیا کروں؟ کوئی مولا کے شیعوں کی، بابا کے شیعوں کی بستی بھی قریب نہیں. اور ایک جملہ اب سنیں گے میرے عزیزو، امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے جو چادر عاشور کے دن آپ کی پھوپھی نے پہنی تھی وہ سفید تھی، مگر راوی نے لکھا وہ سرخ ہو گئی تھی. کہا پوچھنے والے جب میرے بابا سے لپٹی تھی، میرے بابا کا خون لگا تھا، چادر سرخ ہو گئی. کہا ہم نے تو یہ بھی سنا کہ پشت کی طرف سے بھی چادر سرخ تھی. کہا جب شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈالا ظالم نے میری پھوپھی کے پشت پر ایسا ظلم کیا کہ پشت رنگین ہو گئی. اور ایک جملہ میرے عزیزو، جب بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے تو زینب رسول کے روضے کا رخ کر کے کہتی تھی صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء. نانا تیرا جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھا تھا اور یہ تیرا حسین ہے جس کا بند جدا ہو گیا، نہ امامہ رہا، نہ عبا رہی، نہ قبا رہی. اجرکم علی الزہرا. اور پھر جب 11 کو جب ساری بیویوں کو سوار کر چکی اکیلی رہ گئی تو فرات کا رخ کر کے کہتی ہے یا ابا الفضل انت الذی ارکبتنا حین اردنا الخروج من المدینہ. جب مدینہ سے چلے تھے تو غازی آپ نے سوار کیا تھا، وہاں بھائی کے قاتل نہ تھے، آپ نے بہن کو سوار کر اب تو بھائی کے قاتلوں نے مجھے گھیر رکھا ہے. اجرکم علی الزہرا. ماشاءاللہ بہت مصائب ہو گیا ہے. ایک جملہ رہ گیا، بس طویل زحمت نہیں، ایک کا ایک جملہ. جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے کربلا میں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں، 53 محمل تھے جب مدینہ سے چلے تھے. 3 محمل لے کر عابد بیمار کربلا میں آئے. برداشت کر سکو تو میں روایت مکمل کروں. 86 بیویاں تھیں جب کربلا سے چلی، 12 واپس آئی. 64 بچے تھے، صرف 5 بچے واپس. یہ لٹا ہوا قافلہ بی بی زینب لے کر جب کربلا آئی تو پشت محمل سے پوچھا اسبقنی لزیارت اخی احد. بیٹا مجھ سے پہلے بھی کوئی میرے بھیا کا ظاہر آ گیا؟ کہا جابر آئے ہیں پھوپھی اماں کا رحمک و رحم آباک و آبویک یا جابر.
اللہ تیرے اوپر بھی رحم کرے، تیرے ماں باپ پہ رحم کرے۔ زرتا حسین ابن علی، تو نے میرے بھیا کی زیارت کی، اور ادھر منظر یہ تھا عطیہ غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے غسل زیارت کر کے جابر ابن عبداللہ انصاری حسین کی قبر پہ جا رہے تھے، ایک پاؤں اٹھاتے تھے، دوسرا زمین پہ رکھتے، وہ اٹھا لیتے، پہلا زمین پہ رکھتے۔ عطیہ نے کہا آقا اگر گرمی سخت ہے تو نالین پہن لیجئے۔ رو کر کہا عطیہ میں گرمی کی وجہ سے پاؤں نہیں اٹھاتا ہوں، جیسے ہی میں پاؤں زمین پہ رکھتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کہیں یا اکبر کا خون نہ ہو، کہیں یا قاسم کا خون نہ ہو، کہیں یا اصغر کا خون نہ ہو، کہیں اس ریت میں غازی کا خون نہ ہو، کہیں یا فرزند بطول حسین ابن علی کا خون نہ ہو۔ وہ چلے اور زیارت کو آئے اور ایک جملہ کہا، اپنا رخسارہ رکھا قبر حسین پہ، اور جابر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا الغریب، السلام علیکہ ایھا القتیل۔ جملے کہنے کے بعد کان لگا کے سنتے ہیں، جواب نہیں آتا، کہتے ہیں بچپن کا دوست حبیب لا یجیب حبیبہ، بچپن کا دوست بچپن کے دوست کو جواب سلام نہیں دے گا، پھر خود سے کہتے ہیں کس سے جواب مانگتے ہو جس کا سر ابھی شام سے نہیں آیا۔ یا زہرا، یا زہرا، بی بی زینب کے ایک جملے پہ مجلس ختم ہو رہی ہے۔ بی بی آئیں، باقی مصائب کل پڑھے جائیں گے، صرف ایک کا ایک جملہ۔ بی بی آئیں غازی کی قبر پر، سید سجاد ساتھ ہے، شب اربعین ہے۔ بی بی زینب سے التماس کرتا ہوں آقازادی یہ روایت جو میں اب پڑھ رہا ہوں حسینیہ میں، آپ گواہ رہنا اس روایت پر۔ یہ روایت سب سے پہلے میں نے حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی شاہرودی سے روضہ ابوالفضل حضرت عباس میں سنی تھی۔ انہوں نے کہا جب زینب آئی نے چہلم کے دن تو گئی اپنے بھیا عباس کی قبر پہ، ایک مرتبہ اپنے بھتیجے سجاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جب جملہ کہا یا علی ابن الحسین کان اخی ابو الفضل طویل القامت، بیٹا سجاد میرا بھائی عباس بڑا دراز قامت تھا، لماذا سویتا قبرہ صغیرہ، تو نے میرے بھائی کی چھوٹی سی قبر کیوں بنائی؟ مکمل کروں روایت، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم کرے۔ ماشاءاللہ شب اربعین میں کیا مجلس ہو گئی۔ راجہ صاحب اللہ آپ کو صحت دے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ روایت ایسی ہے کہ مرتے دم تک ماتم کرنے کے لیے یہ ایک روایت کافی ہے۔ بیٹا سجاد کانا اخی ابو الفضل طویل القامت، میرا بھائی عباس شہدائے کربلا میں سب سے دراز قد تھا، مگر تو نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی سی کیوں بنائی؟ سنو گے جواب جو عابد بیمار نے کہا کہ بوبی اماں میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، آپ سے صبر نہ ہوتا، جب آپ کے بھائی عباس کی روح نکل گئی کوفیوں شامیوں کے ڈر ختم ہو گئے، انہوں نے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑائے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑائے، آپ کے بھائی کے ساتھ اتنی بے حرمتی کی کہ چچا غازی کی لاش بند ہو گئی، جتنی لاش ملی اتنی قبر بنائی۔ ماتم حسین۔
یا حسین 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 بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب زندہ میں لحد بالی سکینہ کی بنا کر بھائی کی امانت کو تہے خاک چھپا کر ساتھ اپنے لٹے قافلے کو لائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے زندہ میں لحد بالی سکینہ کی بنا کر بھائی کی امانت کو تہے خاک چھپا کر ساتھ اپنے لٹے قافلے کو لائی ہے زینب بھیا
تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب ماں جائے کی مرقد پا ہے دکھیا کا یہ نوحہ آئی ہے بہن ملنے کو اٹھو میرے بھیا بن تیرے ہر ایک گام پا دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے زینب ماں جائے کی مرقد پا ہے دکھیا کا یہ نوحہ آئی ہے بہن ملنے کو اٹھو میرے بھیا بن تیرے ہر ایک گام پا دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی زینب بے مخنو چادر گئی بازاروں میں بھیا بے مخنو چادر گئی بازاروں میں بھیا دربار یزیدی میں گئی دختر زہرا تھا حکم جو تیرا وہ بجانا ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بے مخنو چادر گئی بازاروں میں بھیا دربار یزیدی میں گئی دختر زہرا تھا حکم جو تیرا وہ بجالا ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب رنجو علم و یاس ہے عباس نہیں ہے رنجو علم و یاس ہے عباس نہیں ہے جز عابد بیمار کوئی پاس نہیں ہے بس ایک امانت یہ بچالا یہ زینب بھائی بے مخنو چادر گئی بازاروں میں بھیا دربار یزیدی میں گئی دختر زہرا تھا حکم جو تیرا وہ بجالا یہ زینب بھیا
زینب رنجو علم و یاس ہے عباس نہیں ہے رنجو علم و یاس ہے عباس نہیں ہے رنجو علم و یاس ہے عباس نہیں ہے جز عابد مضطر اب کوئی پاس نہیں ہے جز عابد مضطر اب کوئی پاس نہیں ہے بس ایک امانت یہ بچانا یہ زینب بھیا تیر چہلم کے لیے آئی وابیلا حسین 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 حیدر 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 مولا ہر بہین کرنا ہے شاہ کربلائی کا 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 لے کے داغ سینے پر شاہ کی جدائی کا حق ادا کرے زینب کیسے اپنے بھائی کا قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی 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 کا کربلا کے میدان پر فاطمہ کی جائی کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا موت کے بیاباں میں زندگی کا ماتم ہے ظلم کے اندھیروں میں روشنی کا ماتم ہے آنسوؤں کے طوفان میں تشنگی 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 کا ماتم ہے ایک بہن کے حصے میں ہر کسی کا ماتم ہے اربعین کا
تک نگاہوں میں شام کا اندھیرا ہے، کربلا سے کوفہ تک حادثوں نے گھیرا ہے، جب سے نونہالوں نے منہ کو اپنے پھیرا ہے، جب سے نونہالوں نے منہ کو اپنے پھیرا ہے، جب سے نونہالوں نے منہ کو اپنے پھیرا ہے، جب سے نونہالوں نے منہ کو اپنے پھیرا ہے، مامتا کی گودی میں موت کا بسیرا ہے، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، بھائی کیا سناؤں میں ہم پہ کیا ستم گزرے، بھائی کیا سناؤں میں ہم پہ کیا ستم گزرے، بیردار رسن بستا راہ شام سے گزرے، بیردار رسن بستا راہ شام سے گزرے، بھائی ہم تماشا تھے راستے تماشائی، 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 ہر قدم دعا یہ تھی کاش موت آ جاتی، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، آپ سے جدا ہو کر جب مدینہ جاؤں گی، جا کے ماں کی تربت پر مرثیہ سناؤں گی، کربلا کے مقتل میں کیا ہوا بتاؤں 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 گی، بھائی اپنے بازو کے نیل بھی دکھاؤں گی، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، بھائی اب خدا حافظ، قبر سے چلی زینب، بن تیرے گزارے گی کیسے زندگی زینب، اٹھ گئی فرید آخر کہہ کے یا علی زینب، اٹھ گئی فرید آخر کہہ کے یا علی زینب، اٹھ گئی فرید آخر کہہ کے یا علی زینب، اٹھ گئی فرید آخر کہہ کے یا علی زینب، اٹھ گئی فرید آخر کہہ کے یا علی زینب، اٹھ گئی فرید
بیان کرنا ہے شاہ کربلا خارا خدا حافظ زینب زینب حسین میں خارا خدا حافظ زینب عیب خرین میں خارا خدا حافظ زینب زینب حسین میں خارا خدا حافظ کوفہ قرابت تو نالے ربابت تو مجلس شرابت تو خارا خدا حافظ زینب حسین میں خارا خدا حافظ زینب حسین میں خارا خدا حافظ من کے بھی علمدارم بھی معین و بھی یارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم خارا خدا علی خارا خدا حافظ زینب من کے بھی علمدارم بھی معین و بھی یارم از حیات بیزارم خارا خدا حافظ کوفہ قرابت تو نالے ربابت تو مجلس شرابت تو خارا خدا حافظ زینب حسین میں خارا خدا حافظ ارے بعد قاسم و اکبر من ندارم ای قہر میل زندگی دیگر میل زندگی دیگر خارا خدا علی یبن الزہرا واویلا یبن الزہرا واویلا کل ہاں یبن الزہرا واویلا یا تاریحا فی سارا یا صلیبا من ریدا قوت بازو شیر خدا ابن الزہرا واویلا ابن الزہرا واویلا ابن الزہرا واویلا 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد ابن الزہرا واویلا ابن الزہرا واویلا یا تاریحا فی سارا قوت بازو شیر خدا یا صلیبا من ریدا وغربتا واویلا وحسرتا واویلا ابن الزہرا واویلا ابن الزہرا واویلا ابن الزہرا واویلا 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 ہائے 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 ہائے
بس مولا اللهم صل على محمد وعلى محمد